بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم نے چیپٹر پڑھنا ہے اس کا نام ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مقاصد: آخرت کے بارے میں آگاہی دینا، نیک کام کی ترغیب دلانا، برائی سے بچنے کی ترغیب دلانا۔ آخرت: قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نازعات میں ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے اپنے عمل کیے، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ بس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اپنے رب کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور یعنی اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا، یعنی آخرت پر یقین رکھنا، جیسے کہ ہم ایمان مفصل میں اور ایمان مجمل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس میں اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلامی عقائد کا ایک اہم رکن ہے جس پر عمل کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ قیامت کے دن ہم سب کو زندہ اٹھایا جائے گا، یعنی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس دن ہمیں دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے متعین کیے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ انسان کے اچھے اعمال جبکہ دوسرا برے اعمال لکھنے پر مامور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین۔ ترجمہ: بے شک نیک لوگ نعمتوں یعنی جنت میں ہوں گے، اور بے شک گناہ گار جہنم میں ہوں گے، اور اس میں روزے جزا و سزا قیامت کے دن ڈالی جائیں گی، یعنی اچھے عمل، نیک عمل کرنے والے نیک لوگ یعنی جنت میں ڈالے جائیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ گناہ گار جو ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور اس دن جہنم سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو بچے سارا سال محنت کرتے ہیں، اپنا وقت کھیل کود کے بجائے پڑھنے میں لگاتے رہتے ہیں، تو سال کے آخر میں ہونے والے امتحان میں وہ اچھے نمبروں یا نمایاں نمبروں سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سبزیاں اور اناج جو ہم کھاتے ہیں کسان کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کسان کھیت میں جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، مطلب جو وہ بیج بوئے گا وہی چیز نکلے گی۔ اسی طرح اگر کسان محنت کرے گا، وقت پر بیج بوئے گا، فصل کی حفاظت کرے گا تو یقیناً وہ اپنی محنت کا پورا پھل پائے گا۔ اور اگر کسان سستی اور لاپرواہی سے کام لے اور وقت پر ہل نہ چلائے اور اپنی فصل کی حفاظت نہ کرے تو اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ انسان دنیا کی کھیتی میں اسی طرح جس طرح کسان نے کھیت پہ محنت کی اور جو اس نے بویا وہی کاٹا، اسی طرح انسان دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بوئے گا، یعنی دنیا میں جو کام کرے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ آخرت میں عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا بلکہ اس میں انعام یا سزا ملے گی۔ سورہ فجر میں ہے وَجِیءَ یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن انسان سوچے گا اور اس کو سوچنا کہاں نفع دے گا، اور کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا اس کے بارے میں کیا طرز عمل تھا؟ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نیک اور پسندیدہ بندہ ہونے کے باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عیش و آرام کی کبھی پرواہ نہ کی،
ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت نیک اعمال کی ادائیگی اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں گزرتا۔ اس کے باوجود راتوں کو بھی عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت آخرت کی فکر میں لگے رہتے۔ انہوں نے تمام عمر لوگوں کی خدمت میں لگا دی اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، دوسروں کو اچھی بات بتانا اور مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے؟ یہ سارے کام بھی صدقہ اور اچھے عمل اور نیک کام ہیں۔ اب اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، والدین کا حکم مانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں دیر نہیں کرتے، جیسے کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، غصہ برداشت کرنا، صبر کرنا۔ ان سب کاموں کے ذریعے وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سے بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام کر لیں تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور کوئی چیز صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہمیں عمل بتایا گیا ہے کہ ان سب کاموں سے پہلے بچنا ہے، برے کاموں سے، اور اگر کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو فوراً کوئی اچھا عمل یا کوئی صدقہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچو جہنم کی آگ سے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو، اور اگر اس کو بھی نہ پائے تو اچھی بات کہہ دے۔ مطلب کہ اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہے تو اس کو صدقہ کر دو، تاکہ تم نے جو برا کام کیا ہے اس کے تمہیں عذاب نہ ہو۔ سورہ ہود میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ مطلب جو ہم نیک عمل کریں گے تو ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک کاموں میں وقت گزاریں اور برے کاموں سے بچیں، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی عمدہ اور اچھی بن جائے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، بظاہر یہ چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں لیکن یہ عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ الدنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی ثواب اور جزا، یعنی اس دن ہمیں ملے گا۔ اس دنیا میں ہم جیسے کام کریں گے آخرت میں ہمیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جو دنیا میں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ نے چیپٹر کو پھر دوبارہ ریڈ کرنا ہے اور بہت زیادہ دھیان سے پڑھنے کے بعد جو اس کی ایکسرسائز ہے اس کو لرن کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔